لیکن اگر اونچی سطح کے لوگ غلط کاری کریں، بدکاری کریں، غلط معاملات میں پکڑے جائیں، ثبوت کے ساتھ معاملات سامنے آئیں، تو پھر اس کی وجہ سے عام لوگوں کے اوپر بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرے، کسی سطح کا آدمی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، سماجی ہو یا غیر سماجی ہو، بہرحال غلط ہے۔ اور یہ جو ناجائز تعلقات ہیں، بدکاری کے واقعات ہیں، اس کے سلسلے میں بھی ہم لوگ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ ایسے باکمال لوگ اس شہر میں رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اس شہر کو نیک نام کیا ہے۔ کیا ہم اس نیک نامی کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں؟ بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کار ہے، اس پر قانون اگر کارروائی کر رہا ہے تو وہ بجا ہے۔ فینسی گارمنٹ عائشہ نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے، ہزار کھولی، مالیگاؤں، پروپرائٹر چاند خان۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ دا پرائم نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے، میں ہوں عبد الرحمان۔ شہر کے کچھ ذمہ داران ہی ان دنوں شہر کی غیرت و عزت کا جنازہ اٹھانے پر تلے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ جنازہ اٹھا رہے ہیں بلکہ بڑھ چڑھ کر شہر کی عزت و غیرت کے جنازے کو کاندھا بھی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ جن باتوں کو پبلکلی نہیں بولنا چاہیے، عوامی پلیٹ فارم پر نہیں بولنا چاہیے، ان باتوں کو بھی آج بڑے دھڑلے سے بولا جا رہا ہے۔ نابالغ سے جنسی استحصال کا معاملہ اب دن بدن سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روزانہ نت نئے انکشافات آ رہے ہیں، کئی طرح کی ویڈیوز جو کہ سوشل میڈیا یا عام پلیٹ فارم پر نہیں چلائی جانی چاہیے تھی، اسے بھی اب بڑھ چڑھ کر شیئر کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا بڑھ چڑھ کر اس پر یوگدان دیتا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس معاملے سے جڑے آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہیں، اگر اس معاملے سے جڑے کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ثبوت سے قانون کو کوئی مدد مل سکتی ہے، اس طرح کے عمل کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے، تو بجائے عوامی پلیٹ فارم پر اس کو ڈالنے کے پولیس کو ان ثبوت کو سونپا جائے تاکہ کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلے اور جو گناہ گار ہیں ان گناہ گاروں کو سزا ملے، مگر بجائے اس کے بڑے ہی چٹخارے لے لے کر ان تمام قصے کو بیان کیا جاتا ہے، ان تمام قصوں کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ سوشل میڈیا آج پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ مالیگاؤں شہر کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ مالیگاؤں شہر اپنے دینی حوالوں سے، اپنی مذہبی رواداری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس طرح کی تمام شناخت کو درکنار کر کے ہم جو ہے خود اس طرح کے معاملات کو بڑھانے میں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد ہم نے مالیگاؤں سدھار کمیٹی کے سربراہ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور ان تمام چیزوں، ان تمام حرکتوں پر ان کی رائے جاننا چاہیے۔ شہر میں جو معاملات چل رہے ہیں آپ بھی اس میں بخوبی واقف ہیں، ذاتیات پر اتر آیا گیا ہے اور انتہائی نچلی سطح پر جو ہے آج تک جو ہے باتیں ہو رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر عام ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہمارے الفاظ، ہماری سوچ، ہمارا برتاؤ ہمارا تعارف ہے، ہماری پہچان ہے، تو ہم اس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آئیں کہ جس سے اخلاقی قدریں متاثر نہ ہوں، اور یہ کہ ہم ذاتیات پر اتر آئیں گے تو اور نامناسب بات ہے۔ ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ کہ ہم ایک صاف ستھری شفاف سیاست کریں، معیاری اور تعمیری سیاست کریں، اور ہمارے شہر میں یہ ایک سلسلہ رہا ہے۔ بہت اونچے قد کے لوگوں نے یہاں سیاست کی ہے اور اپنی ایک شخصیت کا ایک چھاپ چھوڑی ہے۔ اگر آج کے وقت کے لوگ بھی انہی کے طرز عمل کو اپنائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ کہ یہ جو کئی واقعات پیش آ گئے، تو جو ہمارے سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کو ایک سماج میں اثر حاصل ہے، بہرحال ان کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ کسی حد تک سماج میں دبا رہ جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ منفی اثرات نہیں ہوتے، لیکن اگر اونچی سطح کے لوگ غلط کاری کریں، بدکاری کریں،
غلط معاملات میں پکڑے جائیں، ثبوت کے ساتھ معاملات سامنے آئیں، تو پھر اس کی وجہ سے عام لوگوں کے اوپر بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ تو ہر ایک کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے لیے پابندیاں ہیں ان پابندیوں سے کوئی بھی آگے بڑھے گا تو وہ غلط ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ میں نے کیا تو غلط اور آپ نے کیا تو صحیح۔ کوئی بھی غلط کام کرے، کسی سطح کا آدمی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، سماجی ہو یا غیر سماجی ہو، بہرحال غلط غلط ہے، اور شریعت نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود سے تجاوز کرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں۔ مالیگاؤں سدھار کمیٹی جو ہے مختلف برائیوں کے خلاف اکثر جو ہے میدان میں رہتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے یہ برائی ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ آپ کے اپنے اس معاملات میں کیا اقدامات جو ہے اٹھانے کے ارادے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طریقے پر تو ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم ساری سماجی برائیوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور خودکشی کے واقعات پر بھی بڑی حد تک روک لگی ہے، جس سے ہم لوگوں کو بہت حوصلہ ملا ہے۔ دوسرے یہ کہ نشے کے معاملات کے سلسلے میں بھی الحمدللہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ جو ناجائز تعلقات ہیں، بدکاری کے واقعات ہیں، اس کے سلسلے میں بھی ہم لوگ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاں سیاسی معاملات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب کوئی معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کار ہے، اس پر قانون اگر کارروائی کر رہا ہے تو وہ بجا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گا، سماج میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہم کسی فرد کے پیچھے اس طرح لگ جائیں کہ یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم برائی مٹانے کے بجائے اس عنوان سے اور برائی کو بڑھا رہے ہیں، یا ہم کسی کی عزت کے درپے ہو گئے ہیں۔ یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہوتا۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، غلط کو غلط کہیں۔ کوئی تفریق نہیں ہے کہ امیر ہے تو ہم نہیں بولیں گے، غریب ہے تو ہم بولیں گے، کوئی تفریق نہیں ہے، سب کے لیے یہ بات ہے۔ اور جو بھی غلط کر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اس کو اللہ کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مجھ کو، آپ کو، ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایک صاف ستھری بے داغ زندگی گزارے۔ اور میں پھر کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں وہ اس طرح کی اصلاحی کوششوں کو للہ سیاسی رنگ نہ دیں۔ بھئی ہم کسی کی کیوں حمایت کریں گے، یا ہم کسی کی بیجا مخالفت کیوں کریں گے؟ ہمارا کام ہے سمت سفر دکھانا، ہمارا کام ہے برائی کے خلاف حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں، سلیقے کے ساتھ محنت کرنا۔ اللہ کا کرم ہے کہ مالیگاؤں سدھار کمیٹی وہ کام کر رہی ہے، روز مسائل آ رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ بہت سے مجبور مفلس آ رہے ہیں، ہم لوگ ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بہت سے تنازعات آ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی لوگ ہیں بیچارے محنت کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں خانقاہ میں ہر دن کوئی نہ کوئی معاملہ آ رہا ہے، مسائل کو لے کر، تنازع کو لے کر بیٹھ کے ہم لوگ حل کرا رہے ہیں، وراثت کے معاملات آ رہے ہیں۔ تو یہ کوشش ہم لوگوں کی ہر دن کی سطح پہ چل رہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ پچھلے 3 مہینوں میں 53 واقعات ہوئے، 50 سے کچھ زائد۔ اب یہ جو گزرے ہوئے 3 مہینے ہیں اس میں صرف 3 واقعات ہوئے، اس میں سے بھی 2 غیر مسلم تھے، 1 مسلمان، خودکشی کا۔ تو فرق بہرحال آ رہا ہے نا، اور لوگوں کی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کی مدد کے لیے آمادہ ہیں۔
اور الحمدللہ کہ ہم لوگ اس کا دائرہ اور وسیع کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو مالیگاؤں سدھار کمیٹی کا کام ہے سماجی برائیوں کے سلسلے میں روک لگانے کی محنت کرنا، وہ کام ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کچھ کو نہیں کہتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سماجی برائیوں کے سلسلے میں متحرک رہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں ہم سے بھی کمی کوتاہی ہو جائے، لیکن کوئی جانبداری انشاءاللہ ہم لوگ نہیں برتیں گے۔ اس طرح کے معاملات میں خاص طور سے عوامی سطح پر جن کا ان معاملات سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اب وہ بھی جو ہے چٹخارے لے لے کر ان قصوں کو بیان کرتے ہیں، یا بہت سارے ویڈیوز یا کچھ ایسے مٹیریل سوشل میڈیا پہ جو ہے عوامی سطح پر جن کا ان معاملات سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے یہ ساری چیزیں بھی شہر کی بدنامی کا باعث ہے۔ کیا کہیں گے آپ ایسے عوامل؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو اس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ ہم برائی کو مٹانے والے بنیں، برائی کو مزید پھیلانے والے نہ بنیں۔ اور اسی تناظر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمارے شہر پر دوسروں کی بہت کڑی نگاہیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت کڑی اور گہری اور ترچھی نظریں ہمارے شہر پر ہیں۔ اور ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا شہر ایک نازک وقت سے گزر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں جو دوسروں کو اور موقع فراہم کریں، ہم ایسی چیزوں سے بہرحال اجتناب برتیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سطح پر کوئی ایک کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے دوسروں کو موقع مل جائے کہ وہ ہمارے شہر کو بدنام کریں یا شہر کے اوپر کوئی اس طرح کی کارروائی کریں۔ اسی طرح جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی انفرادی غلطی شہر کے لیے اتنی بڑی بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ ایک عام آدمی کی غلطی اتنی بڑی نہیں سمجھی جاتی جتنا کسی بڑے شخص کی، مشہور شخص کی غلطی لوگوں کی نگاہ میں آتی ہے۔ تو ہم ایسے واقعات کیوں انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات پیدا ہوں، مسائل پیدا ہوں، دشواریاں پیدا ہوں، بدنامی ہو؟ اب بھلا بتائیے کہ ہمارے یہاں کے جو نوعمر بچے ہیں، بچیاں ہیں، جب ان لوگوں کے کانوں میں اس طرح کی باتیں پڑیں گی، ان کے علم میں اس طرح کی باتیں آئیں گی، تو ان کے اوپر اس کا کیسا اثر پڑے گا؟ ہم کو سوچنا چاہیے نا کہ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، اولاد کی اولادیں ہیں، تو یہ سب ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں تو مجھ کو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اپنا شہر ہے، شہر اپنے وطن سے جو محبت ہوتی ہے، اس کے پیش نظر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے شہر کی نیک نامی ہو، ہر ایک کی زبان پہ اچھے کلمات رہیں، ہر ایک کی زبان پہ ہمارے شہر کی تعریف ہو، ایسے باکمال لوگ اس شہر میں رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اس شہر کو نیک نام کیا ہے۔ کیا ہم اس نیک نامی کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی محنت پہ پانی پھیر دینا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ جو ہمارے لیے ہدایات ہیں دین کی اور شریعت کی، اس کے مطابق ہم چلیں، اپنے سینوں کو کشادہ رکھیں، برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، انتقامی جذبات کا شکار نہ ہوں، کسی منفی جذبے سے کوئی کام نہ کریں، اور اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کرنے والا بھی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کرے، اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے۔ غلطی عذر گناہ بدتر از گناہ کہتے ہیں کہ گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ سے بھی بدتر بات ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی اصلاح کریں۔